اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، تقوی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دس از می بنت فیصل، اور آج ہمارا اس سیریز کا ڈے 2 ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ شعبان کے دن کتنے قیمتی ہیں، اور ہم نے کیوں اپنی روح کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ کر سکیں اور رمضان کو بہترین طریقے سے گزار سکیں اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ ہم نے بات تو کی رمضان ایک خاص مہمان ہے، تو یہ کس طرح کا خاص مہمان ہے؟ مطلب ہمیں تو پتہ ہے رمضان آ رہا ہے، 30 روزے رکھنے ہیں، ہمارے نزدیک شاید اس کا تعارف یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے، اس میں کھانا پینا ہے اور عبادات کرنی ہے۔ دیکھتے یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاص مہمان کا تعارف ہمیں کس طرح کرایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہمان کو کس طرح سے انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کے لیے ہم اتنی ساری تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ تعارف دیا قرآن میں۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں پہ ذرا رکیں اور سوچیں کہ کس کی پکار ہے، اس پکار کی گہرائی میں اتریں، صرف اس کو ایک حکم کے طور پر نہ سنیں، یہ اللہ تعالیٰ کی والہانہ پکار ہے۔ جب کوئی اپنا ہمیں محبت سے پکارتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیار سے بلا رہا ہے تو ہم فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو یہ رب العالمین کی پکار ہے۔ تو سوچیں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس آیت پہ کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرانے وقتوں میں باہر کے ملک سے کسی کی کال آتی تھی نا تو گھر میں ایک شور مچ جاتا تھا، کیونکہ وہ 5-6 منٹ کی کال ہوتی تھی اور اس کے درمیان ہی مطلب کہ وہ امپورٹنٹ کال تھی، دنیا میں امپورٹنٹ کال، کسی بھائی کی، کسی کے شوہر کی، کسی کے بیٹے کی۔ تو ہم سب کو بٹھا دیتے تھے چپ کر کے کہ اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ کیونکہ اب تمہارے بھائی کا فون آنے والا ہے، اب چپ کر جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، پھر بعد میں بات نہیں ہوگی۔ مطلب ہم سب کچھ چھوڑ کے اس فون کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کیونکہ وہ بہت دور سے آئی ہوتی تھی، ایک خاص پکار تھی۔ تو سوچیں یہ پکار 7 آسمانوں کے اوپر سے رب العالمین نے آپ کو پکارا ہے، تو آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ نہیں کہنا چاہیے جی میرے اللہ جی میں حاضر ہوں۔ یہ پکار آپ کے لیے اعزاز ہے، تو اب جو بھی کر رہے ہیں چھوڑیں اس کام کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہے ہیں، بیٹھیں اور کہیں جی اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا حکم سننے کے لیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ لکھ دیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ تم سے پہلی قومیں بھی رکھتی تھیں، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے اور تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ شاید کوئی نئی چیز ہے یا کوئی نیا دین ہے، کوئی نئی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم سے پہلے قومیں تھی نا وہ بھی روزے رکھتی تھیں، اور جو تم ہو یہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ ہم روزے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سوم۔ ہم سوم کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیام کا ورڈ یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوم کا ورڈ یوز نہیں کیا، کیونکہ سوم کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم لغت میں دیکھیں کسی چیز سے رکنے کو ہم کہتے ہیں سوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیام کا ورڈ یوز کیا۔ اس کی جو تربیت ہے، اس کا جو معنی ہے نا وہ بڑا طویل ہے، بڑا گہرا مطلب ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف چھوڑنا نہیں ہے، کھانا پینا نہیں چھوڑنا، کسی ایک چیز سے نہیں رکنا، کان کا، زبان کا، ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے، یعنی روح کا روزہ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ سیام جو یہاں پہ آیا نا، اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو سیام کا ورڈ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف ہمارا بھوکا پیاسا رہنا ہے، بلکہ اس میں آنکھوں کا روزہ بھی ہے کہ وہ کچھ غلط نہ دیکھے، زبان کا روزہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، کانوں کا روزہ ہے کہ وہ غیبت نہ سنے۔ تو یہاں پہ سوم کا ورڈ کی جگہ سیام کا ورڈ اس طرح آیا ہے، علماء کرام نے اس کو اس طرح سے بیان کیا۔ اور آگے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو، یعنی ہم تقوی تک پہنچ جائے۔
11 مہینوں میں ہم دنیا کی جو دھول میں، گناہوں میں اور نفس کی پیروی میں اپنی روح کو میلا کر چکے ہیں نا، رمضان کا ایک مہینہ اس گند کو صاف کرنے آیا ہے تاکہ ہم فلٹر ہو کے نا ہماری روح دوبارہ زندہ ہو جائے، ہم تقوی اختیار کر سکیں، ہم متقی بن جائیں، ہماری روح جو جل چکی ہے نا اس دنیا میں اس کو دوبارہ سے جو ہے ہم ہرا بھرا کر سکیں۔ رمضان ہمارے پاس اس لیے آیا۔ لیکن ہم نے رمضان کو کیا سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف ہے کہ روزہ رکھنا تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو جس طرح ہر چیز کا کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی ہوتا ہے ریئیکشن، اس طرح رمضان میں روزہ رکھنے کا کیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم رمضان کو کیا تصور کرتے ہیں کہ ہم نے جی رمضان میں پکوڑے سموسے کھانے ہیں، افطاریاں کرنی ہیں، مینیو جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے رمضان کا، روح کا مینیو کیا ہے اس کو ہم ہرا بھرا کر رہے ہیں نہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں نہیں، وہ بہت پیچھے چھوڑ دیا ہم نے۔ ہم کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے پورا دن سو جاتے ہیں، حالانکہ رمضان سونے کا نہیں، کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو دکھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ آپ کی روح کی یاری کا مہینہ ہے، روح کی خوراک کے لیے آیا ہے۔ اس میں آپ نے اپنی روح کو بھرنا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے۔ یہاں پہ آپ نے اس رمضان کے مہینے میں ایفرٹ کرنی ہے تاکہ آپ کیا کریں، آپ متقی بن جائیں، آپ تقوی اختیار کریں۔ تو یہاں پہ کیا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس بار صرف ایک روایتی بھوک اور پیاس اور وہ سونا اور وہ سب کچھ نہیں کرنا، بلکہ روح کی جو پیاس ہے نا اس کو بجانی ہے تاکہ ہماری جو روح ہے نا وہ پیاسی نہ رہے، پھر وہ اگلے 11 مہینوں تک دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اگر ہم اپنی حالت دیکھیں اور اپنے اسلاف کو دیکھیں یا اپنے انبیاء کرام کو دیکھیں تو ہمارے تو ان کے روزوں میں بہت فرق ہے۔ ہمارے روزے کی ڈیفینیشن، ہمارے روزے میں کرنے والے اعمال اور ان کے روزوں کی ڈیفینیشن اور روزوں میں کرنے والے اعمال بہت ڈیفرنٹ ہے۔ بعض سلف کے متعلق آتا ہے کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر وہ رمضان کے بعد 5 ماہ تک یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول و منظور فرما۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پچھلے 11 مہینے کوئی رمضان یاد نہیں ہوتا، چاند رات آتی ہے تو ہو رمضان آ گیا، ہمیں رمضان یاد آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے شروع کے مہینوں میں رمضان کے بعد کبھی رمضان کو یاد کر کے اس کے روزے قبول ہونے کی دعا کی ہے؟ یہ کبھی پہلے 6-7 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان نصیب کرنا؟ تو یہ تضاد ہے ہمارے اور ہمارے جو اسلاف تھے ان کے اعمال میں۔ وہ رمضان کو کیا سمجھتے تھے اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے کیا طریقہ کار ہے۔ وہ صرف بھوکے پیاسے نہیں رہتے تھے بلکہ ان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ روزہ رکھتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے تھے جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان بھی جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھے۔ خود سے سوال کریں کہ کیا ہم اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں کہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھ کے تو کہتے ہیں جی بس روزہ ہو گیا، صبح سے رات ہو گئی کچھ نہیں کھایا، کیا کریں؟ حضرت عمر بن عبد الخطاب کا قول ہے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور فضول گوئی سے رکنے کا نام ہے۔ ہم کبھی جھوٹ سے رکے ہیں؟ ہم کبھی فضول گوئی سے رکے ہیں؟ نہیں جی، بس روزہ رکھ کے ہمیں کوئی بندہ مل جائے صحیح کسی کی بات کرنے کے لیے، ہم اس کی اگلی پچھلی نکال کے نہ سامنے رکھ لیں تب کہیے گا۔ تو ہم کس طرح کا روزہ